میں چاہوں گا کہ تمام علماء کرام اپنا اس پر مختصر سا جواب دیں تاکہ مومنین جو ہیں وہ آپ سے استفادہ فرمائیں۔ سوال کیا گیا تھا؟ ذمہ داری کیا ہے ہمارے امام جب تک پردے میں ہیں؟ انہوں نے مینشن کیا باقاعدہ، ہاشمی صاحب سے یہ سوال ہے، یعنی جو جب مینشن کر دیں تو پھر انہی شخصیت کی طرف چلیں گے، عمومی ہوگا تو پھر بالترتیب جو ہے وہ مختصراً سب سے جوابات لیں گے۔ جی ہاشمی صاحب۔ سوال بہت عام ہوتا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ جب ہم پردہ غیبت میں ہیں تو بہترین جو ذمہ داری ہے وہ انتظار کرنا ہے، اور ہمارے پاس یہ روایت جو ہے وہ اللہ کے رسول سے موجود ہے کہ جس سے ہر امام نے جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہوئے ہم تک پہنچایا ہے، اور جسے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کمال الدین و تمام النعمہ میں بھی تحریر فرمایا ہے، کہ جس میں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ افضل و اعمال امتی، کہ میرے امت کے افضل ترین جو اعمال ہیں، جب اعمال کی بات آ گئی، عمل کی بات آ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ عمل بتانے چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا کہ انتظار الفرج من اللہ عز و جل، کہ افضل ترین عمل یہ ہے کہ ظہور جو ہوگا، جو کشادگی ہوگی، اس کا انتظار کیا جائے، یعنی کہ جو انتظار کرنا ہے اس روایت میں اس کو عمل سے تعبیر کیا گیا کہ ہم کوئی عمل کریں گے تو انتظار ہوگا، اور یہ بالکل جو ہے دقیق اور ایک مفید نکتہ ہے کہ اگر آپ اس روایت کے اندر غور و فکر کریں تو اللہ کے رسول نے اعمال کی فہرست بیان کرتے ہوئے سب سے جو افضل عمل ہے وہ انتظار کو قرار دیا، تو لہٰذا دوسری بات ہی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ انتظار جو ہے وہ کوئی دلی کیفیت کا نام نہیں ہے، بلکہ انتظار امام اور امام کے ظہور کا انتظار وہ عمل کا نام ہے۔ اب وہ عمل کیا ہوگا، تو ہم دیگر روایات کی طرف اگر جاتے ہیں تو ابو بصیر کی جو روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، کہ جسے قبلہ نعیم صاحب بھی جو ہے وہ تلاوت فرما رہے تھے اس روایت کو، کہ جس میں جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ من سرہ ان یکون من اصحاب القائم، کہ جس بندے کو اس بات کی خواہش ہے اور اس بات کی خوشی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ قائم کے اصحاب میں سے شمار ہو جائے، عجل اللہ فرجہ شریف، فَلْيَنْتَظِرْ وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرْعِ وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاق، کہ وہ انتظار کرے، اور انتظار کے بعد پھر واو لگائی، جیسے ہم واو تفسیریہ بھی کہہ سکتے ہیں یا واو عطفہ کہیں، تو وہ اس پہلے والے جملے کی تشریح بیان کر رہی ہے کہ وہ انتظار کرے۔ اگلے کیسے انتظار کرنا ہے؟ وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرْعِ، کہ وہ ورع کے مطابق عمل کرے۔ اب یہ ورع کیا چیز ہے؟ ایک ہوتا ہے تقوی، ایک ہوتا ہے ورع۔ تقوی میں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ واجبات کے اوپر عمل کرنا ہے اور محرمات سے بچنا ہے، یہ تقوی کا کیا ہے؟ پہلا سٹیپ ہے۔ جب یہ آگے تک چاہے کہ آپ مستحبات کے اوپر بھی عمل کریں، مکروہات سے بچیں، اور پھر جس بات میں شبہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام حرام ہو، جائز نہ ہو، وہاں پہ آپ احتیاط کے اوپر عمل کریں اور ورع کو اپنائیں، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ ورع کے مطابق کیا ہے؟ عمل کرنا۔ تو انتظار کرے، ورع کے مطابق عمل کرے، یعنی تقوی اور تقوی سے بلند منزل کو اختیار فرمائے، وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ، اور جو اچھے اخلاق ہیں اس کو اپنائے، وَهُوَ مُنْتَظِرٌ، اگر وہ یہ کام کرے گا تو وہ امام زمانہ کا، آخری قائم کا، ہمارے قائم کا انتظار کرنے والا ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں کہ امام صادق علیہ السلام ابو بصیر سے یہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے قائم کا صحابی بن جائے، اس کے اصحاب میں سے شمار ہو جائے، تو تین کام اسے کرنے ہیں۔ پہلا کام اسے انتظار کرنا ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث کی روشنی میں انتظار عمل کا نام ہے۔ دوسرا کام اسے تقوی کے مطابق عمل کرنا ہے، بلکہ تقوی سے بھی بلند جو منزل ہے، ورع کی منزل ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ اسے اخلاق اور کردار کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنا ہے۔ اگر وہ یہ تین کام کر لے گا تو پھر صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مُنْتَظِرٌ، کہ وہ منتظر کہلائے گا۔ فَإِنْ مَاتَ وَقَامَ الْقَائِمُ بَعْدَهُ، اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور امام کا ظہور اس کے جانے کے بعد ہوتا ہے، تو كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَنْ أَدْرَكَهُ، تو اس کے لیے وہی اجر ہوگا کہ جو امام کو پالے اور امام کے جو ہے وہ قدموں میں جان نثار کر دے، اس بندے کا بھی کیا ہے؟ وہی عمل ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ آسان سا جواب ہے اس سوال کا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی روشنی میں اور امام صادق علیہ السلام کی روشنی میں، کہ امام کی غیبت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے اخلاق کو سنوارنا اور تقوی خداوندی کو اختیار کرنا، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ جی شہباز صاحب۔ جی سلامت رہے ہاشمی صاحب، ہم مزید سوال